باب ما جاء فی بدء الاذان. اذان کیسی شروع ہوئی؟ تو ابتدائی اسلام میں حضرات صحابہ میں گفتگو ہوئی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے. تو بعض نے کہا کہ ہم ایک بیگل بجائیں گے، اس کی آواز سن کر لوگ نماز با جماعت کے لیے حاضر. حضور نے فرمایا یہ تو نصارہ کی سنت ہے، ہم ان کی مشابہت نہیں کرتے. پھر بعض نے کہا کہ ہم ایک اونچی جگہ پر آگ جلائیں گے، اس آگ کو جب لوگ دیکھیں گے تو نماز با جماعت کے لیے آئیں گے. حضور نے فرمایا یہ تو فلان کافر جماعت کی نشانی ہے، یا یہود کا نام لیا یا مجوس کا نام لے لیا، تو آپ نے اس کی بھی تردید فرمائی. یہ اجلاس بغیر کسی نتیجہ پر پہنچنے کے ختم ہوئی. اتنے میں ایک صحابی سو رہا تھا، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ. اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ دیوار پر کھڑا، اس کے ہاتھ میں بیگل ہے، سینگ ہے. تو اس صحابی نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کو فروخت نہیں کرتے؟ اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا اس سے ہم نماز کے لیے اعلان کریں گے. تو اس فرشتے نے کہا میں بتاتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الاخری اذان اس کو بتا دی. جب اس کی آنکھ کھلی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی کہ یہ فرشتہ تھا، خدا کی طرف سے ہمیں جمع کرنے کا طریقہ بتایا. لیکن حضرت عبداللہ کی آواز پست تھی تو حضرت بلال کو ساتھ کھڑا کیا کہ یہ آپ کو بتائے گا اور آپ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہیں. تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا جاتا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے اذان دیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے اپنے گھر میں، تو اس نے حضرت بلال کی اذان سنی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا حضرت یہ تو میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ اذان. تو نبی علیہ السلام نے بھی اس خواب کی تائید کی اور حضرت عمر نے بھی تائید کی. اس طریقہ سے اذان کا آغاز ہوا. باب فی بدء الاذان. حدثنا سعید بن یحیی الاموی قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم التیمی عن محمد بن عبداللہ بن زید عن ابیہ قال لما اصبحنا، جب ہم نے صبح کی، نو اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے. فاخبرتہ برؤیا، خواب میں نے فرشتے سے جو اذان سنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. حضور نے فرمایا ان هذه لرؤیا حق، یہ بہترین سچا خواب ہے. فقم مع بلال، تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو. فإنه أندى صوتا منك، وہ اونچا ہے بے اعتبار آواز کی آپ سے. وأمد صوتا منك، اور اس کی آواز لمبی ہے تجھ سے. فألق عليه ما قيل لك، آپ پیش کریں اس کو وہ اذان جو آپ کو خواب میں کہا گیا ہے. اچھا، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ، اور بلال جو ہے بلند کرے آواز اس سے. قال فلما سمع عمر ابن خطاب نداء بلال بالصلاة، جب حضرت عمر نے سنی آذان بلال کی نماز کے ساتھ تو نکلی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہو یجر ازارہ، اپنی چادر کو کھینچ رہا تھا. وہو یقول، اور حضرت عمر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا ہے. لقد رأیت مثل الذی قال، میں نے تو یہی اذان خواب میں دیکھی جو بلال کہتا ہے. حضور نے فرمایا فللہ الحمد، خدا کا شکر بیان کیا اور اس کی تثبیت فرمائی. وفی الباب عن ابن عمر قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن زید حدیث حسن صحیح. وقد روا هذا الحدیث، اس حدیث کو نقل کیا ابراہیم ابن سعد نے محمد ابن اسحاق سے، اتم پورے الفاظ کے ساتھ، واطولا، اور اس میں ذکر کیا قصہ اذان کا، دو کلمات پڑھو اور اقامت ایک مرتبہ، ان قریب آنے والا ہے.
اور عبداللہ ابن زید یہ ابن عبد ربی ہی ہے، اس کو ابن عبد ربی کہتے ہیں۔ ولا نعرف له، اور ہم اس زید عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی کا نہیں پہچانتے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث یصح الا هذا الحدیث الواحد فی الاذان۔ ایک عبداللہ ابن زید ابن عاصم مزنی ہے، لہو احادیث، اس کی احادیث کثیر ہے نبی علیہ السلام سے، اور یہ عباد ابن تمیم کا چچا۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی نضر قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرنا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون، مسلمان ہی قدیم المدینہ، جب مدینہ میں آئے، یجتمعون، جمع ہوتی تھی، فیتحینون الصلاۃ، وقت مقرر کرتے تھے نماز کا، ولیس ینادی بها احد، اور اذان نہیں دیتا تھا نماز کے لیے کوئی بھی، فتکلموا یوما فی ذلک، صحابہ نے بحث کی اس میں، تو بعض نے کہا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، کہ تم ایک ڈھول لے لو جیسے نصارہ کا وہ ڈھول بجاؤ، حضور نے تردید فرمائی۔ وقال بعضهم اتخذوا قرنا، ایک بیگل سینگ کی مانن لو، مثل قرن الیہود، فقال عمر اولا تبعثون، اور حضرت عمر نے ایک تیسری بات فرمائی کہ کیوں نہیں بیچے ایک آدمی کو جو آواز دے نماز کا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اتنے میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ آیا، اس نے حضور کو وہ اذان سنائی، تو حضور نے فرمایا یا بلال قوم فنادی بالصلاۃ، وہی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عمر، باب ما جاء فی الترجیح فی الاذان۔ اذان کی کلمات میں اختلاف ہے کہ اذان کی کلمات کتنی ہیں، تو امام صاحب کے نزدیک 15 ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ امام صاحب کے نزدیک کلمات اذان کے کتنے ہیں؟ 15۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 19 ہے، 15 یہ ہے، اور وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2 زائد ہو گئے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 2 یہ زائد ہو گئے، تو 4 کلمات شہادتین کی بڑھا دیتے ہیں، تو 15 کے ساتھ 4 ملاؤ تو کتنے بنے؟ 19۔ تو ہماری نزدیک اذان کی کلمات جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 15، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اذان کی کلمات جو ہے وہ 19 ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی امام ترمذی امام شافعی کی تائید میں باب منعقد کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 4 پڑھی تو ترجیح کرے، یعنی پھر رجوع کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھی، تو اس نے 4 کلمات زائد کر کے اذان کو 19 کلمات کا مجموعہ بنایا، 19 کلمات کا مجموعہ بنایا۔ تو امام ترمذی امام شافعی کی تائید اور امام ابو حنیفہ کی تردید میں کہتے ہیں باب ما جاء فی الترجیع فی الاذان، کہ اذان میں شہادتین میں رجوع ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا ہے تاکہ کلمات 19 ہو جائے۔ قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ابراہیم بن عبد العزیز بن عبد الملک بن ابی محذورہ قال اخبرنی ابی وجدی جميعا عن ابی محذورہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقعدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بٹھایا، والقى علیہ الاذان، اور مجھے اذان پیش کی، حرفا حرفا ایک ایک جملہ، قال ابراہیم مثل اذاننا، جیسے ہم اذان دیتے ہیں،
فقلت له اعد علی، مجھے یہ اذان لوٹاؤ. فوصف الاذان بالترجیع، تو اس نے بیان کیا اذان کا ترجیح کے ساتھ. ترجیح کا معنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر ترجیح کی. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی محذور فی الاذان حدیث صحیح. اچھا، وقد روی عنہ من غیر وجہ کئی ثانی سے وعلیہ العمل بمکہ، او یہ قول امام شافعی کا. حدثنا ابو موسیٰ محمد بن مسنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام عن عامر الاحول عن مکول عن عبداللہ بن محریس عن ابی محذورہ ان نبی علیہ السلام علمہ، حضور نے مجھے سکھایا ازا 19 کلمتاً، 19 کلمہ. کتنی؟ 19 کلمہ. اس کا جواب معرف السنن نے لکھا ہے کہ ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کا پورا قصہ نسائی میں موجود ہے. ابو محذور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے آ رہے تھے، عصر کا وقت تھا کہ ہمارے پنڈ کے قریب آیا، تو ہم اپنے پنڈ سے باہر بچے نکلے تھے، کھیل رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور بلال کو کہا کہ تم اذان دو، اور حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. اب وہ اذان دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو ہم نے بلال کا نقل اتارنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضور کو آتے ہم نے دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، لیکن میں قابو آیا. حضور نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے کہا اذان دو. اب میں نے شرم کے مارے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، پس آواز سے پڑھا. تو حضور نے فرمایا ارفع بھی صوتک، یہی تو ایمان کی بنیاد ہے، شہادت وحدانیت اور شہادت رسالت، زور سے پڑھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کو رجوع کا حکم کیا تھا، اس لیے نہیں کہ یہ کلمات 8 ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے پہلے جو 4 کلمات پڑھے تھے کس سے پڑھے تھے؟ پس آواز کے ساتھ پڑھے تھے. تو حضور نے فرمایا پس نہ پڑھو، زور سے پڑھ لو. نسائی میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ حضور غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، واپسی پر ہماری گاؤں کے قریب عصر کا وقت تھا. صحابہ نے وہاں ٹھہر گئے کہ ہم نماز پڑھ کر روانہ ہوں گے. بلال اذان دے رہے تھے، گاؤں کے بچوں نے ان کا نقل اتارا. حضور کو دیکھا تو بچے بھاگنے لگے، مگر حضور نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑا اور میں نے پس آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو حضور نے فرمایا ارفع بھی صوتک، ان کلمات کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرو. تو آپ نے ترجیح کا حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ ترجیح یہاں سنت ہے، بلکہ اس لیے دیا تھا کہ اپنے پہلے بار پس آواز سے. اور اس میں یہ بھی واقع ہے کہ چونکہ حضور نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑا تھا اور میرے بالوں کو حضور کا ہاتھ لگا تھا، تو تامات میں نے سر کے بال نہیں اتارے، یہاں تک ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال تھے کہ اس کو حضور کا ہاتھ لگا ہے تو میں اس کو اس طرح سے نہیں اتارا. واقعہ یہ ہے. والاقامہ 17 کلمۃ. تکبیر میں بھی اختلاف ہے کہ تکبیر کی کلمات کتنے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے 17 کلمات، کیونکہ تکبیر عین اذان ہے، صرف 2 کلمات اس میں زائد ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. تو 15 کے ساتھ 2 ملا دو تو کتنے بن جاتے؟ تو امام صاحب کے نزدیک تکبیر کی کلمات 17 ہے. امام شافعی فرماتے ہیں تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک بار، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک بار، حی علی الصلاۃ ایک بار، حی علی الفلاح ایک بار، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ایک قول امام شافعی کا یہ ہے کہ یہ 13 کلمات ہیں. کتنی؟ اور مفتابی قول یہ ہے کہ یہ 11 کلمات ہے. وہ پہلی بار 2 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر بس،
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو ایک قول امام شافعی کا یہ ہے کہ تکبیر کی کلمات 13 ہے، اور ایک قول مفتوی ہی یہ ہے کہ تکبیر کی کلمات 11 ہے۔ 2 مرتبہ اللہ اکبر، ایک بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک بار اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک بار حی علی الصلاۃ، ایک بار حی علی الفلاح، 2 بار قد قامہ، قد قامہ، اور 2 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک بار لا الہ الا اللہ۔ مفتوی ہی قول یہ ہے کہ 11۔ تو ہماری نزدیک تکبیر کی کلمات 17 ہے۔ اذان کے ساتھ قد قامت الصلاۃ 2 بار لگاؤ تو 17 ہو گئے، اور ان کے نزدیک تکبیر کی کلمات 11 ہے۔ کتنے ہیں؟ تکبیر میں ابو محذورہ کی روایت ہماری دلیل ہے، 17 کلمۃ کی اقامت 17 کلمات ہے۔ قال ابو اسحاق هذا حدیث حسن صحیح، ابو محذورہ کا نام سمرہ ابن معیر ہے۔ وقد ذهب بعض اهل العلم ان هذا الى هذا في الاذان وقد روي عن ابي محذورہ انه كان يفرد الاقامہ۔ یہ امام شافعی کا مذہب نقل ہے کہ ابو محذورہ سے تو یہ بھی روایت ہے کہ وہ کلمات اقامت کے ایک ایک بار پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یفرد الاقامہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک ایک بار پڑھتے تھے، نہیں، آذان پڑھتی تھی تختی کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وقفہ کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب تکبیر پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں 2 کلمات پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم افراد سے مراد افراد کلمے کا نہیں لاتے، افراد سے مراد افراد سانس کے لیتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اگر افراد سے مراد افراد کلمے کا لیا جائے تو پھر تو تکبیر کی 11 کلمات بنتے ہیں، اور ابھی گزر گیا 17 کلمات کی تکبیر کی کلمات جو ہے وہ کتنے؟ 17۔ ٹھیک ہے، یہ باب 12 کا۔ باب ما جاء فی افراد الاقامت، یہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ تکبیر کی 11 کلمات ہے، اور ہر کلمہ ایک ایک بار پڑھو۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال امر بلال کو حکم دیا گیا ان يشفع الاذان کہ اذان شفاعتن پڑھو ويوتر الاقامہ۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں یوتر الاقامہ کا معنی یہ ہے، یشفع الاذان کا معنی یہ ہے کہ آپ اذان کی کلمات کو 2 سانسوں میں پڑھو، اشہد ان محمد رسول اللہ، وقفہ کرو، اشہد ان محمد رسول اللہ، جدا جدا پڑھو، اور ارچے یوتر الاقامہ ایک سانس میں پڑھو۔ یہ نہ کہو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، 2 کلمات کو ایک ایک سانس میں۔ وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح، یہ قول بعض العلم کا من اصحاب النبي علیہ السلام والتابعین، وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق۔ باب ما جاء في ان الاقامه مثنى مثنى، کہ کلمات اقامت کی 2 ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن ابي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان اذان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شفعا فی الاذان، حضور علیہ السلام حکم دیتے تھے اذان میں شفعا کا۔ اچھا، اول اقامت، اور اقامت میں بھی شفعا کا، یعنی 2 کلمات پڑھتے تھے۔ قال ابو اسحاق حدیث عبد الله بن زید رواہ وکیع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ان عبد الله بن زید راى الاذان في المنام، وقال شعبہ عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبد الله بن زید راى الاذان في المنام، وهذا اصح من حدیث ابن ابي ليلى، وعبد الرحمن بن ابي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زید،
چونکہ یہ حدیث امام صاحب کی دلیل ہے کہ کلمات تکبیر کے دو ہے، حی علی الصلاح حی علی الصلاح دو ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح یہ دو ہے، تو اس پر رد کرتا ہے کہ یہاں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نقل کرتا ہے عبداللہ ابن زید سے، اور اس کا سماع اس سے ثابت نہیں۔ معارف السنن نے کہا ہے کہ ایک عبداللہ ابن زید ہے، ایک عبیداللہ ابن زید ہے، عبد الرحمن کی سماع عبیداللہ ابن زید سے ثابت نہیں ہے، یہ بڑا بھائی ہے عبداللہ ابن زید کا، اور عبداللہ ابن زید جو عبیداللہ کا چھوٹا بھائی ہے اس سے عبد الرحمن کی سماع ثابت ہے۔ تو زید کے دو بیٹے تھے، عبیداللہ اور عبداللہ، عبد الرحمن کا سماع اگر ثابت نہیں ہے عبیداللہ ابن زید سے ثابت نہیں ہے، عبداللہ ابن زید سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ قال بعض اہل العلم، اذان بھی دو کلمات ہیں اور اقامت بھی دو کلمات ہے، اور اسی پر قول کرتے سفیان ثوری، ابن مبارک و اہل الکوفہ۔ اچھا جی، یہ باب بھی امام صاحب کی دلیل۔ امام صاحب نے کہا کہ اقامت دو کلمات ہے، لیکن اس میں حذر کرو، یعنی وقفہ نہ کرو، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، اور اذان میں تبطیء کرو، حی علی الصلاح حی علی الصلاح۔ ایک تو ہمارا مؤذن ہے نا کرتے ہیں، یہ تو ایسی بکواس کرتا ہے۔ باب ما جاء فی الترسل فی الاذان، اذان کے اندر جو ہے وہ تقطیع کرو۔ حدثنا احمد بن حسن المعلى بن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب الثقة قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن عن عطاء عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال یا بلال اذا اذنت، جب آپ اذان دیتے ہیں فترسل، تقطیع کرو، حی علی الصلاح، اس پر وقفہ کرو، پھر حی علی الصلاح، وَإِذَا أَقَامْتَ فَحْذَرْ، اور جب تکبیر کرتے تو حذر کرو، یعنی دو جملوں کو ملاؤ، حی علی الصلاح حی علی الصلاح۔ اب اگر یہاں دو جملے نہ ہوتے تو حذر کا منع کیا؟ او وجعل بین اذانک و اقامتک، او اذان و اقامت کے درمیان وقفہ چھوڑو، قدر ما یفرغ الاکل من اکلہ، یہاں تک کہ اکل عقل سے فارغ ہو، شارب شرب سے فارغ ہو، والمعتصر، اور جس کا پیٹ بھاری ہو، اذا دخل القضاء لقضاء حاجتی، وہ اس سے فارغ ہو، ولا تقوموا حتى ترونی، اور تم صف میں نہ کھڑے ہو حتیٰ کہ مجھے گھر سے نکلتے دیکھو گے۔ حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا یونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه قال ابو عیسیٰ حدیث جابر هذا لا نعرفه الا من هذا السند من حدیث عبد المنعم۔ باب وعلیکم السلام۔